سارے بزنس مین، بہت ساری پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب آپ کو دعوت دی ہوگی تو رسماً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیے گا، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ اس سے اچھا کوئی وقت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے۔ دیکھیں نا، اس وقت بہت سارے ایسے پروگرامز، ایسی محفلیں سجی ہوں گی جو گناہوں کی محفلیں ہوں گی۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ڈفرنٹ ٹائپ آف، یوں سمجھیے کہ محفلیں اور پروگرامز اور گیدرنگز ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہوں گے۔ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ یہ کتنے خوش وقت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمیں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب درود اور دعا کا آپس میں بڑا کمال کا کنیکشن ہے، بہت خوبصورت امتزاج ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو دعا میں اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا شہ پر ہے، یعنی سب سے مضبوط پر جو ہے اس پرندے کا درود ہے۔ اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارا معمول بن جائے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور بالخصوص دعا سے پہلے اور دعا کے بعد۔ اول آخر درود کہتے ہیں نا، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اول بھی درود آخر بھی درود، تو انشاءاللہ درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے، ان کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک کی شان کیسی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آج یہ دنیا میں رونقیں ہیں، یہ دنیا میں خوبصورتیاں ہیں، جو دنیا کی ساری رعنائیاں ہیں، یہ سب کچھ رب نے بنایا ہے تو کس کے لیے بنایا ہے؟ سبحان اللہ۔ یاد رہے، محبوب رب ذوالجلال علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات، بلکہ کائنات کا وجود ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی دھول ہے۔ یاد رہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس دنیا میں نہ جن ہوتے، نہ انسان، نہ سورج ہوتا، نہ چاند، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ ہی حور و غلماں، نہ ہی لوح و قلم، اور نہ ہی عرش و کرسی۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہی مقصد تخلیق کائنات ہے۔ ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا، اب یاد رکھیے گا کہ یہ
جو میں نے بات کہی ہے کہ نبی پاک وجہ تخلیق کائنات ہیں، اب ذرا سنیے گا یہ کیسے کہا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا اور تیری امت میں سے جو لوگ ان کا زمانہ پائیں انہیں بھی حکم کر کہ ان پر ایمان لائیں، کیونکہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت و دوزخ بناتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو اس وقت وہ حرکت کر رہا تھا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح حدیثوں کے ذریعے اور واضح روایتوں کے ذریعے بات طے ہے کہ نبی پاک ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ارے جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں آقا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اسی عظیم ہستی جس کے صدقے ہم سب دنیا میں آئے ہیں، آج انہی کا ذکر کرنے، انہی کی بات کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے اس محفل کو، ہم سب کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب کسی کو شان بیان کرنے کا کہا جائے، کسی بھی رائٹر کو کہا جائے، کسی بھی بات کرنے والے مبلغ مقرر کو کہا جائے کہ آج آپ نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے، آپ یقین کریں وہ پزلڈ ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں بات شروع کہاں سے کروں، کس موضوع کو اپنا موضوع سخن بناؤں۔ اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات میں ان جیسا پھر کسی کو نہ بنایا، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا آیا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا آیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے آپ کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی پاک کی شان کی کیا بات ہے کہ عالم ارواح میں، یعنی روحوں کا جب عالم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اسی عالم میں دیگر انبیاء کی روحوں نے آپ کی روح انور سے فیض حاصل کیا۔ پیارے آقا کی شان کا عالم یہ ہے کہ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کی روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک عرش کے پائے پر اور ہر ایک آسمان پر اور جنت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد اللہ پاک کے اسم مبارک محمود سے نکلا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء مبارکہ میں سے غور سے سنیے گا، بہت سارے نام نبی پاک کے ہیں مگر 70 نام وہی ہیں جو اللہ پاک کے نام ہیں۔ گویا اللہ پاک نے اپنی شان کا مظہر اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ شان مصطفیٰ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک احمد ہے۔ آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی کا یہ نام نہ تھا، تاکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے کہ قرآن پاک سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں جس شخصیت کا نام احمد تھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اس سے پہلے کائنات میں کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے نام میں محمد کی شان یہ ہے، ذرا مل کر کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول اپنے لب چومتے ہیں نا، انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، مگر یہ نام کیسا ہے کہ پہلے نام لو تو ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ ذرا کہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہونٹ ہی پہلے چوم لیتے ہیں۔ اللہ نے کیسا نام عطا فرمایا۔ نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فضائل، مگر یہ نام ختم نبوت پر بھی ایک بہت خوبصورت دلیل ہے۔ علماء کہتے ہیں
محمد کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی دنیا میں اگر کسی کی سب سے زیادہ مخلوق میں تعریف ہوئی ہے تو جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور محمد کا ایک معنی یہ بنتا ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یعنی کائنات میں اللہ کی اگر کوئی سب سے زیادہ حمد کرتا ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جب حمد سے محمد نکلا ہے، تعریف سے نکلا ہے، تو حمد تو ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ہم پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام کمپلیٹ ہو جائے تو شکر ادا کیا جاتا ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، کسی کا نام محمد نہیں تھا کیونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا. آخری نبی آئے، ان کا نام محمد رکھ کر دنیا کو بتا دیا گیا کہ اب سب سے آخری نبی آ گئے ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. نام پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. اللہ نے جناب آخری رسول، اپنے آخری رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی شانوں سے نوازا کہ آپ کی سنت، سننے کی قوت، لسننگ پاور سب سے بڑھ کر تھی. یہاں تک کہ اکثر ہجوم ملائکہ کے سبب جو آسمانوں میں فرشتوں کے ازدحام کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی تھی آپ وہ بھی سن لیتے تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سدرۃ المنتہا میں ہوتے، میرے آقا ان کے بازوؤں کی آواز سن لیتے تھے. جب وہ وہاں سے آپ کے لیے وحی لے کر اترتے تھے تو آپ ان کی خوشبو سونگھ لیتے تھے. آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن لیا کرتے. ارے جو سدرۃ المنتہا کی آواز سن لیا کریں، اگر کراچی میں بیٹھ کر امتی درود پاک پڑھیں تو اسے کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. شان مصطفیٰ کی بلندیوں کی کیا بات ہے. اللہ پاک نے اپنی شریعت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا. آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں. یہی بات بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے کس خوبصورت انداز میں لکھی. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. کیوں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. آج انہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں. اللہ نے کیسی شانوں سے نوازا، ذرا غور کیجئے. اللہ کریم نے اپنے ہر نبی کو کوئی معجزہ عطا کیا، میریکل عطا کیا. اور معجزہ عطا کرنے کی جو ایک حکمت علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ انبیاء مختلف قوموں میں اللہ کی طرف بلانے آتے تھے تو وہ قوم ان سے کہتی تھی ہم کیسے مانیں ہم اللہ کے ولی ہیں. تو ان یوزول ایک ایسی بات ان سے صادر ہوتی تھی جو لوگ حیران ہو جاتے، جو نارمل انسان سے نہیں ہو پاتی تھی. تو لوگ جو ایمان لانا چاہتے، اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور ہوتا، وہ ایمان لے آتے. ہر نبی کو کوئی معجزہ دیا گیا. مگر آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے معجزات دیے گئے؟ علماء فرماتے 1,24,000 پیغمبروں کو جو معجزات دیے گئے نا، the total of the all miracles، تمام معجزات کا جو مجموعہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اچھا صرف یہی نہیں، پھر کچھ ایکسکلوسیو خاص خصائص کبریٰ عطا کیے گئے جو اور کسی کو عطا نہیں کیے. سبحان اللہ. مگر اب علماء ایک بہت خوبصورت ڈیبیٹ کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں جو نبی پاک کے پاس اتنے سارے معجزات ہیں نا، یہ سارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی نارمل سی چیز ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل لاجیکلی سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہو، بڑا انفلوئنشل ہو، تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بندہ آ کے کہتا ہے اس نے بہت بڑا کام کیا، یار اتنا مشکل کام تھا تھوڑی دیر میں کر لیا. تو ہم کیا کہتے ہیں، یار اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے، جو اس کا کیلیبر ہے نا، جو اس کا مقام ہے، اس کے لیے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں نا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، ابو جہل کی مٹھیوں میں کلمہ پڑھا دینا کنکریوں کا، اور جناب خاری کنویں کو میٹھا کر دینا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی لکڑی پر ہاتھ لگائیں تو وہ تلوار بن جائے.
علماء کہتے ہیں سب نارمل ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق اگر کچھ معجزات ہیں نا تو وہ دو معجزات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا, اور جو یہ میرے پیچھے اسکرین چلا رہے ہیں فی الحال مجھے ہی دکھائیں. جب آپ عوام کو دکھاتے ہیں تو پھر عوام کی توجہ بڑھ جاتی ہے, پھر بعد میں انشاءاللہ ان کو دکھا دیں گے. توجہ رکھیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان پاک ہے وہ علماء کہتے ہیں دو معجزات سے واضح ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیسا ہے. یہ سب نارمل ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں نبی پاک کی شخصیت کے لیے کہ دعا کر کے سورج پلٹا دیں, چاند کو دو ٹکڑے فرما دیں, اور جناب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی آنکھ نکلی ہوئی باہر لے آئیں اور آقا لعاب دہن اپنا مبارک سیلوہ مبارک لگائیں اور آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. It's normal for نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. Now look at and listen carefully for those two miracles جو ہمیں یہ ایلوبریٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے. علماء کہتے ہیں ایک معجزہ ہے معراج کا معجزہ. یہ وہ کمال ہے جو اللہ نے اپنے کسی نبی کو دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمایا. وہ کیا تھا؟ دیدار مصطفیٰ کرنا تھا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا دیدار کرنا تھا. اب اللہ کا دیدار کیا چیز ہے ذرا سمجھیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے, جبھی تو کلیم اللہ کہلاتے تھے نا. اب دنیا کا دستور ہے کہ جس سے پیار ہو, جس کی رسپیکٹ ہو, اور بندہ اس سے بات بھی کرتا ہو اور دیکھا نہ ہو تو دل میں تمنا جاگتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح. تو انہوں نے اللہ سے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد باری ہوا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. دوبارہ ریکویسٹ کی, اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر نازل فرمائی. اللہ کا دیدار نہیں ہوا, اللہ کریم کے نور کی تجلی نازل ہوئی. وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. وہ اس کی تاب نہ لائے, اس برڈن کو آپ برداشت نہ کر سکے. اب ٹرائی ٹو امیجن دا ڈفرنس بٹوین کلیم اللہ اینڈ حبیب اللہ. اب فرق دیکھیے, وہ اللہ کے کلیم ہیں, بات کرتے تھے رب سے, مگر جناب رسول اللہ کا مقام کیا ہے کہ وہاں ریکویسٹ ہے اور منع کیا جا رہا ہے لن ترانی, ہے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گی, اور وہاں جبریل کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. صلاۃ والسلام میں شعر سنتے ہیں نا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین طور اینڈ معراج. شاعر کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو مرتبہ دیا. اچھا اب یہاں ایک تھوڑی سی عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. ویسے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا سیکرٹ ہو, سب سے بڑا راز ہو, آپ اپنے کسی بیلوڈ کو, کسی پیارے کو, کسی قریبی دوست کو, رشتہ دار کو, فیملی کو بتا دیں, سب سے بڑا راز بتا دیں. اب اس کے بعد کوئی اور چیز چھپانا بنتی ہے؟ جب سب سے بڑا میں راز بتا دوں تو پھر اب کیا چھپانا ہے, تو پھر سبھی بتا دوں. ٹھیک ہے نا, لاجیکلی بھی عقل بھی کام کرتی ہے نا. اب مجھے بتائیں اس کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ آج کے دور میں بدقسمتی سے مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ فکر کیوں ہوتی ہے کہ پیارے آقا پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا. ارے امتی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے مراتب اور جو ہے وہ مقام سے نوازا. اب سمجھیے میری بات کو, علم غیب تھا کہ نہیں تھا اس مسئلے سے حل ہو جائے گا. مجھے بتائیے اس کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف غیب؟ دا نالج آف انسین, جس کو ہم دیکھ نہ سکیں. سب سے بڑا غیب اس کائنات کا خود رب تعالی ہے. اللہ کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا تھا, ٹھیک ہے, صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس کو رب نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کرا دیا. مجھے بتائیے جس رب نے اپنا دیدار کرا دیا, اب وہ کوئی اور غیب چھپائے گا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے یہ پورا فلسفہ ایک شعر میں سمجھا دیا. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی, وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا
تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے چھپے گا. یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جب رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دکھا دیا, وہ جلوہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی کو نہیں دکھایا, تو پھر باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ معجزہ ہے جو بتاتا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. اور دوسرا معجزہ جو علماء کہتے ہیں, جو آج میرے بیان کا ٹاپک بھی ہے, جو آج انشاءاللہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کر اس معجزے کی برکتیں لے کر جانا ہے. دیکھیں ابھی تک جتنے معجزات کا ذکر ہوا, پورا مہینہ میلاد کا آلموسٹ آپ نے بہت سارے پروگرامز اٹینڈ کیے ہوں گے, اور جب نبی پاک کے میریکلز, آقا کے معجزات سنتے ہیں, عاشقان رسول کے دل جھومتے ہیں, ایک رسپیکٹ اور بڑھتی ہے, محبت رسول بڑھتی ہے. مگر ان میں سے کوئی بھی معجزہ ہم دیکھ نہیں سکے, ہم وٹنس نہیں کر سکے. ہم نے نہیں دیکھا چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا, ہم نے نہیں دیکھا سورج کیسے پلٹا, ہم نے ابو جہل کے ہاتھ میں, ان کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا. ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک پیالہ ہوتا تھا اور 70 صحابہ دودھ پی لیتے تھے, مگر پیالہ خالی نہیں ہوتا تھا. ہم یہ بھی سنتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی 5 انگلیوں سے پانی ایسا جاری ہوتا ہے کہ 1400 صحابہ پانی بھی پی لیتے ہیں, وضو بھی کر لیتے ہیں, برتن بھی بھر لیتے ہیں, مگر انگلیوں سے جو فوارے جاری ہیں وہ پانی ختم نہیں ہوتا. یہ سارے معجزات جب تک سنتے ہیں ایمان تھا. 1400 سال بعد آئے ہیں نا, محبت تو بہت ہے. وہ نعت کا شعر ہے نا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. محبت تو کرتے نا ان سے, جبھی تو جمع ہیں. 1450 سال گزر گئے مگر آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آج بھی ان کے مدینے کی تمنا, ان کے دربار میں جانے کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں. یہی تو وہ باؤنڈنگ ہے. مگر آج اے عاشقان رسول, میں آپ کو اس معجزے کی بات کرنے آیا ہوں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس معجزے کو, اس میریکل کو علماء کرام دا بگیسٹ میریکل کہتے ہیں, سب سے بڑا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. وی کین فیل اٹ, ہم آج اسے محسوس کر سکتے ہیں. وی کین ٹیک بلیسنگ فرام اٹ, ہم چاہیں تو اس سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. تو کمال ہو گیا نا. باقی معجزات تو سنتے آئے ہیں, یہ معجزہ جو سب سے بڑا ہے اور ہمارے درمیان موجود ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا بینیفٹ لے رہے ہیں. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید, فرقان حمید. یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن پاک خود کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کی وجہ سے, اس کی ہیبت کی وجہ سے, اس کے برڈن کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا قرآن پاک کو, یعنی اس کا یوں سمجھیے کہ اس کا برڈن ہے, اس کی ہیبت ہے, یہ خشیت ہے اس کی. It means there were no place on that earth. اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہیں تھی جو قرآن پاک کے اس ہیبت کو اٹھا سکتی, اس کو بیئر کر سکتی. تو پھر کہاں اترا قرآن, کہاں نازل کیا؟ آئے ہائے, نبی پاک کے دل اقدس پر قرآن نازل کیا گیا. نبی پاک کے دل انور کو یہ طاقت دی گئی, شک کے صدر ہوا. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ پیارے آقا کے سینے کو چیرا گیا, سینہ اقدس کو کھولا گیا. آج کہتے ہیں جناب سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. ارے 1450 سال پہلے فرشتے آئے, نبی پاک کے سینہ اقدس کو کھولا گیا, دل میں نور داخل کیا گیا, کیونکہ اب قرآن نازل ہونا ہے, اب وحی آنی ہے, اب اس کا برڈن بیئر کرنا ہے. اور 23 سال کے عرصے میں بتدریج وقتاً فوقتاً وحی کا سلسلہ رہا اور یہ پورا قرآن ریویل ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدس پر. تو یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو آج ہمارے درمیان ہے. اللہ نے کیسی حفاظت کا انتظام کیا ہے, صبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. لاکھوں کروڑوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. ارے 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان پنجابی ہو, میمنی ہو, بلوچی ہو, سندھی ہو, فرینچ ہو, پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ارے قرآن کے اور بہت سارے کمالات اپنی جگہ. میں لاجیکلی 2-3 باتیں بتاتا ہوں. مجھے بتائیے اگر یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہوں گے جو کتابوں کے شوقین ہوں گے, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کی فیوریٹ بک ہے آپ کتنی بار پڑھتے ہیں؟
2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، شاید 5 بار پڑھ لیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے کہ یار میری ہے بڑی فیوریٹ بک، آئی ریڈ اٹ آلموسٹ 5 times. اب دوبارہ کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ اب اور کتنا پڑھوں بھائی؟ پڑھ لی نا 4-5 بار، اب مزہ نہیں آتا. کمال یہ ہے قرآن 1000 بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے. صحیح قرآن پڑھنے والا آج بھی مل جائے، اچھا قاری تلاوت کرے، پیچھے نماز پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر کتنی برکتیں لوٹ رہے ہیں کہ روز پڑھ رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. پلیز چیک یور سیلف. اے میلاد منانے والوں، ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. پورا سال گزر جائے، سارا دن موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب تو موبائل بتاتا بھی ہے کہ اسکرین ٹائم کتنا آپ نے گزارا، آج کے دن میں کتنے گھنٹے موبائل کے ساتھ گزارے، کتنے سافٹ ویئر آن لائن کیے، مگر کیا قرآن آن لائن کیا؟ پتہ جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا قبر میں، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے دوست ڈھونڈیں بھی کہ یار یہ بندہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا، اب 2 دن گزر گئے آن لائن نہیں ہوا، خیر تو ہے، چیک تو کرو. واٹس ایپ پہ تو لکھا ہوا آتا نا آن لائن 2 days ago. فیس بک بتائے گا کہ 3 دن پہلے جناب آن لائن ہوا تھا. چیک کرنے نکلیں گے تو شاید پتا چلے گا کہ وہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، وہ تو بندہ ہی دنیا سے چلا گیا ہے. بتائیے نا، قبر میں جائیں گے تو سارے سافٹ ویئر آف لائن، مگر صحیح بات بتاؤں، قبر میں قرآن بھی وہاں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 30 آیتوں والی قرآن پاک کی 29ویں پارے کی ایک سورت ایسی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے سورہ ملک، جو روزانہ رات کو تلاوت کرے یہ سورت جو ہے قبر میں آ کر اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، شفاعت کرے گی. قرآن قبر میں ساتھ آئے گا، مگر nobody have time to read قرآن. اور کیسے کیسے میسیجز ہیں قرآن میں، کیسے کیسے واقعات ہیں. You know more than 100 stories of قرآن. آج ہمارے بچوں کو دنیا بھر کے واقعات پتہ ہیں کہ جناب کون سی ورلڈ وار کب ہوئی تھی، تو کون سا ملک کب آزاد ہوا تھا، تو جناب کون سی انوینشن کب ہوئی تھی. جناب بیٹھے تو کمال ہو جاتا ہے بچوں کی نالج پر. مگر کیا ہمارے بچوں کو اور ہمیں پتہ ہے کہ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا، فرشتے کب نازل ہوئے تھے، احد کے میدان میں کیا ہوا تھا، ہجرت مدینہ کیسے ہوئی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہے، حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ باغ کیسے بنی. Who knows and who talk about it؟ کون بات کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو بے شک دنیاوی تعلیم شرعی تقاضوں کے مطابق دلوائیے، مگر ایسا تو نہ ہو جائے نا کہ ہمارے بچوں کو نہ نبیوں کا پتہ ہو، نہ صحابہ کا پتہ ہو، نہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہو. ہمارے بچوں کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا آج کل اسمارٹ ہے، موبائل فون دو سارے فنکشن جانتا ہے، آپ کا کمپیوٹر خراب ہے ابھی بیٹے کو بلاتا ہوں ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹیکنیکلی بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہمارے بچے، مگر مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، یہ گوگل، یاہو، پتہ نہیں اب تو کون کون سے سافٹ ویئر آ گئے، یہ سارے کھول کر مرنے کے بعد وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا، یا میں مر گیا تو قرآن پڑھ کر وہ ایصال ثواب کرے گا؟ ان سافٹ ویئرز کے ساتھ ساتھ قرآن تو پڑھا ہے نا، ہم بھی پڑھیں اور ہمارے بچے بھی پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. قرآن پاک میں جو پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے عذابات بیان ہوئے نا، اس کے ایک ریزن علماء نے بیان کیا کہ تاکہ جو پچھلی قوموں نے مسٹیکس کی ہم نہ کریں، وہ جن وجوہات سے وہ مسٹیک کر کے برباد ہوئے کہ ہم ریپیٹ نہ کریں. پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین، دوبارہ پہیا ایجاد مت کرو، پہیا ایجاد ہو گیا کچھ اور کام کرو. بڑی اچھی بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، تو بھائی جن قوموں کی غلطیوں سے انہیں عذاب ہوا وہ کام بھی تو نہ کرو نا. یہ بھی تو کیوں ایکسپیرینس حاصل نہیں کرتے کہ جس نے جب جو غلط کام کیا قرآن نے اس کا واقعہ بھی بیان کیا، اس کا عذاب بھی بیان کیا. مگر آج حال یہ ہے کہ وہ تقریباً سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. آج میں ویسے تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے بھی اندازہ ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے اس طرح کے اجتماعات کا. اب میں قرآن پاک کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کی 2-3 ریزن ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہو کہ قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں.
اب ایک واقعے میں اتنا کچھ درس ہے، تو اگر پورا قرآن میں پڑھ لوں گا تو اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو انڈرسٹینڈ کرواؤں گا تو کیا کچھ ہمیں آسانی ہوگی۔ پہلا ریزن کہ ہمیں قرآن سے محبت بڑھے، اور دوسرا ریزن خود یہ واقعہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن ہے، بلکہ خود قرآن کہتا ہے احسن القصص کہا گیا، اس واقعے کو قرآن کا سب سے بہترین واقعہ کہا گیا۔ ایسا کیا ہے اس واقعے میں کہ اتنے سارے واقعات میں اس کو سب سے بہترین کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، بڑا کمال کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سورہ یوسف کی کبھی تفسیر پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے بھنور سے نکلے، کیسی کیسی ڈیفیکلٹیز سے نکلے۔ اب میرے وہ بھائی جو مجھے آج اس ہال کے اندر سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ بزنس ڈیفیکلٹی میں، واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو، آج یہ واقعہ غور سے سنیے گا کہ میرا رب چاہے تو مشکلوں سے نکالتا کیسے ہے۔ جتنے ہی زمانے والے، گھر والے، خاندان والے مخالف کیوں نہ ہو جائیں، اگر نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، بندہ رب کو پکارے تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 سگے بیٹے تھے، سگے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ باقی 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، اسٹیپ بردرز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں ایک خواب دیکھا، قرآن میں اس خواب کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وہ کہتے ہیں اے میرے والد صاحب، اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو والد صاحب نے کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں ہے، ورنہ تمہارے بھائی دیکھیں گے، سن لیں گے تو وہ تم سے حسد کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہے۔ آج کسی کو فکر نہیں اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کی، اللہ کرے کہ دل صاف ہو جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بڑا پیار کرتے تھے، ان کی چہرے پہ نور نبوت چمکتا تھا، تو بھائیوں کو حسد ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے پلان کیا کہ اب ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب کیا پلان ہوا کہ بھائیوں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں حضرت یوسف کو کہیں گھمانے لے جانا ہے۔ والد صاحب نے کہا نہیں، تم اس کا خیال نہیں رکھو گے۔ بڑی ریکویسٹ کی، وعدے کیے، قسمیں کھائیں، حضرت یوسف کو لے گئے اور راستے میں لے جا کر ان کو مارا، لہو لہان کیا، آپ کو باندھا، آپ کا کرتا اتارا اور آپ کو کنویں میں ڈال دیا، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ 7-8 سال کے بچے کو بھائیوں نے مار کر کنویں میں ڈال دیا، انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی آپ کو دنیا سے سمجھے کہ آبسلیٹ کرنے کی، معاذ اللہ آپ کے قتل کرنے کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اپنے پروں پہ جبریل امین نے آپ کو اتارا، کنویں کے کنارے پر بٹھایا، گلے میں ایک ایسا رومال تھا جو حضرت یعقوب نے انہیں پہنایا تھا، حضرت جبریل نے وہ انہیں جب پہنایا تو وہ جو کنواں تھا وہ روشن ہو گیا، کنویں میں پانی کھارا تھا، حضرت یوسف کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا۔ اب بھائی روز آ کر دیکھتے تھے کہ کہیں حضرت یوسف باہر تو نہیں نکل گئے، وہ چاہتے تھے اندر ہی بھوکے پیاسے دنیا سے چلے جائیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کی کرنی کیسی ہوئی کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، جب پانی کا ڈول نیچے ڈالا حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا، جب وہ ڈول کھینچا گیا حضرت یوسف اس ڈول کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں، سارے قافلے والے حیران ہو گئے، اتنا خوبصورت بچہ۔ یاد رہے اس وقت تک کائنات میں حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی بندہ نہیں آیا تھا۔ ہاں جناب رسول اللہ کے آنے کے بعد اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو کیسا حسن عطا فرمایا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے باہر آئے، آپ کے بھائیوں کو پھر پتہ چل گیا، اب بھی چین نہیں آیا، قافلے والوں کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے،
آپ کو چاہیے گا تو ہم بہت سستا سیل آؤٹ کر دیں گے، مگر شرط ہے کہ اس کو کہیں دور لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو مصر جا رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے مصر لے جائیں۔ 20 درہم میں آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ آپ آزمائش دیکھ رہے ہیں، پہلے بھائیوں نے مارا، پھر کنویں میں ڈال دیا، اب جب کنویں سے نکلے تو آپ کو سیل کر دیا گیا، غلام بنا دیا گیا۔ اس سے بڑی پرابلم کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ آزادی سے غلامی میں چلا جائے؟ اب آپ کو مصر کے بازار میں لایا گیا، اور وہاں بازار میں غلاموں کی بولی لگتی تھی، غلام سیل ہوتے تھے۔ حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ ہائے ہائے، تکلیف کے بعد تکلیف ہے، آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش ہے۔ اب وہاں پر عزیز مصر جو حکمران ہوتا ہے، مصر کا کنٹرولر ہوتا ہے، وہ گزرا۔ اس نے دیکھا بہت خوبصورت نوجوان ہے، بہت خوبصورت چہرے والا ہے، اور بڑی اچھے ریٹ پر مل رہا ہے۔ انہوں نے خرید لیا حضرت یوسف کو، اپنے گھر لائے۔ اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اب دیکھیں شیطان کیسا حملہ کرتا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بری نیت رکھی، کیونکہ آپ اب جوان ہو گئے تھے۔ اب زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ برا کام کرنا چاہا، مگر اللہ والے کیسے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، مجھ سے یہ برا کام نہ کرواؤ، میں اپنے مالک کے ساتھ کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ تم عزیز مصر کی بیوی ہو۔ مگر اس عورت پر شیطان طاری ہو گیا، اس نے کمرہ بند کیا، آپ کے ساتھ برا فعل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف اپنی پاک دامنی کو بچاتے ہوئے بھاگنے لگے، تو زلیخا نے جب پیچھے سے اٹیمپٹ کیا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا، اور اسی سینیریو کے اندر جو عزیز مصر تھا، جو اس عورت کا شوہر تھا، وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ اب امیجن کریں کہ ایک عورت ہے، حضرت یوسف ہے، اور آپ کا لباس بھی پھٹا ہوا ہے، اور اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ There were no witness، کوئی ایسا گواہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتی نہیں، انہوں نے میرے اوپر غلط نیت رکھی ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے۔ تو عزیز مصر کہتا ہے کوئی گواہ لاؤ، گواہ کہاں سے لاؤں؟ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کمرے کے اندر ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں موجود تھا، اور یہ اب تک میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں نا پیارے اسلام بھائی، یہ پورا تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پن ڈراپ سائلنٹ ہے، ایوری بڈی لسننگ ویری کیئرفلی۔ اب سوچئے یہ ایک قرآن پاک کا واقعہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا امیزنگ ہے، میرے پورے قرآن کو اگر جب ہم پڑھیں گے تو کیا کیا نہیں سیکھ پائیں گے۔ اب سنیے کیا ہوا، اللہ کی شان دیکھیں، رب چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے۔ 4 مہینے کا بچہ بولتا نہیں ہے، مگر حضرت یوسف نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو کون سچا ہے۔ عزیز مصر نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیسے کہے گا؟ آپ نے کہا اللہ چاہے گا تو یہی گواہی دے گا۔ اس 4 مہینے کے بچے نے بولنا شروع کیا۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ قصوروار ہیں، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ اچھا، لاجیکلی بھی جواب کتنا اچھا ہے کہ اگر کوئی مرد آگے سے خدا نہ خواستہ کسی عورت کی طرف غلط کام کے لیے جائے اور عورت ڈیفینڈ کرے تو اس کا اگلا حصہ پھٹے گا نا۔ اس کا پیچھے لباس پھٹنے کا مطلب یہ کہ مرد تو فرار ہو رہا تھا، وہ بھاگ رہے تھے، یہ دور ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ دیکھا گیا تو حضرت یوسف تو بے گناہ نکلے، مگر زلیخا نے بہت انسسٹ کیا، رونا دھونا مچایا، اور اینڈ آف دا ڈے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ذرا کلیمٹیز اور پرابلم کاؤنٹ کرتے جائیے، اس لیے کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی یہاں پر کسی مشکل میں ہوگا۔ پہلے بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈالا، پھر بیچ دیا، پھر بازار مصر میں سودا ہوا، اس کے بعد محل میں پہنچ کر شاید کچھ سکون کی سانسیں لی ہوں گی، مگر وہاں بھی بے گناہی کے باوجود جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو کتنے دن یا کتنے مہینے جیل میں رہنا پڑا؟ 12 سال تک آپ جیل میں رہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ اس گناہ والے کام سے اس جیل میں رہنا مجھے منظور ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اپنے بھائیوں سے جو یہاں موجود ہیں، بالخصوص نوجوانوں سے، اور جو مجھے مدنی چینل اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، بعد میں یہ بیان سنیں گے، مجھے بتائیے کیسا موقع تھا گناہ کرنے کا، مگر آپ اکیلے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں سے آفر تھی، مگر آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا۔
آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، گناہ کا موقع ملے اور بندہ بچے، کمال تو یہ ہے نا، بلکہ آج تو تلاش کیا جاتا ہے موقع. لوگ کہتے ہیں یار اس ملک میں بہت سارے جاننے والے ہیں، کسی اور ملک میں چلتے ہیں، کسی اور شہر میں چلتے ہیں، کہیں اور جا کر گناہ کرتے ہیں. کاش یہ دل پر نقش ہو جائے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، دروازے بند کر دوں، لائٹیں آف کر دوں، مگر کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ جو بدکاری ہے نا، بے حیائی، اس کو کتنی عام ہو گئی ہے آج کل. یہ کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو بچانا، ہماری آنے والی نسلوں کو بچانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. جنت، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہمیں جنت ملے. نو بڈی ہیو گارنٹی ٹو کہ وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا. مگر نبی پاک نے 100 چیزوں کی گارنٹی نہیں مانگی، 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی. تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ 2 چیزیں ہیں کون سی؟ فرمایا تم مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو کہ تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہ، پرائیویٹ پارٹ، یہ حرام کام نہیں کریں گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ یہ دونوں کام آسان بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا، ہر باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں ہے، مگر زبان وہ جس کے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانتوں کے پیچھے زبان ہے. مگر یہ 32 گارڈوں کو ہٹا کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا گھر توڑتی ہے، کسی کے رشتے برباد کرتی ہے. کبھی گالی نکلتی ہے، کبھی جناب پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہیں، کبھی بندہ، یاد رکھیے یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، آج تک آپ خاموش رہ کر شاید نہیں پچھتائے ہوں گے لیکن کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش نہ بولتا تو اچھا تھا، خاموش رہ جاتا تو اچھا تھا، دوست گنوا دیا، دل توڑ دیا، کاروباری بندہ ہی ہم سے دور ہو گیا، یار کیوں میں نے ایسی بات کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے کیوں نہیں سوچا. وہ کہتے ہیں نا تلوار کا وار وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر زبان کا جو وار ہوتا ہے نا اس کا علاج نہیں ہو پاتا. وہ برسوں یاد رہتا ہے، کسی کو ذلیل کیا ہو نا اسے برسوں یاد رہتا ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور یہ جو بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، جو بدکاری کا سیلاب آیا ہوا ہے. اچھا پھر ہم نارملی یقیناً زنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے آنکھوں کی بدکاری کس کو کہا گیا؟ حرام دیکھنے کو آنکھوں کی بدکاری کہا گیا، حرام سننے کو کانوں کی بدکاری کہا گیا. یاد رکھیے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، اے پردے میں رہ کر جو مجھے دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، یہ 2 چیزوں کو سنبھالنا ہے، ان کو گناہوں سے بچانا ہے. اگر جنت میں جانا ہے نا، آپ حضرت یوسف کو دیکھیں کہ ان کے پاس موقع تھا. ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ پوری لسٹ ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو مال و حسن و جمال والی اور مال و اسباب والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ایسا تقوی نصیب فرمائے، ورنہ گناہ کا موقع ملے تو بندہ کدھر چھوڑتا ہے. اچھا پھر یہ والے صرف گناہ نہیں، بہت سارے گناہ. آج کل تو ریڑی والا بھی چوری کر رہا ہے، فیکٹری والا بھی چوری کر رہا ہے، اور ریڑی والا بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے. جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ سوچ نہیں رہا کہ میں امتی کس کا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مگر آج جس کو جہاں موقع مل رہا ہے، جیسے موقع مل رہا ہے، پیسے آنے چاہیے، مال بکنا چاہیے، بزنس چمکنا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، نہ کریں ایسا. آقا کا اگلا جملہ یاد رکھے، وہ ہم میں سے نہیں. اگر نبی پاک نے اپنی جماعت سے ہی دور کر دیا تو شفاعت کس سے لیں گے قیامت کے دن؟ بہرحال پھر میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. اب کیا ہوا، اللہ کی شان دیکھیں، اتنے سارے پرابلمز، آخر جیل میں پہنچ گئے حضرت یوسف. اچھا وہاں بھی اللہ والے تھے نا، اللہ کے نبی تھے، جیل میں بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو نیکی کی دعوت طرف بلانا شروع کیا. اللہ نے آپ کو ایک اور کمال یہ دیا تھا، آپ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے. تو آپ اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ کے 2 بہت قریبی لوگ کسی جرم کی وجہ سے جیل میں پہنچے.
انہوں نے اپنے کچھ خواب پوچھے، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ اب بادشاہ نے کچھ عرصے کے بعد ایک خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے جب صبح اٹھا تو حیران ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ اس نے بہت سارے خوابوں کی تعبیر والوں کو جمع کیا، ہر بندہ آتا اپنی انٹرپریٹیشن دیتا، اپنی تعبیر بیان کرتا۔ بادشاہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا تھا، نہیں یار یہ تعبیر نہیں ہے۔ تو وہ 2 بندے تھے نا، وہ رہا ہو کر آ گئے تھے، کہتے ہیں بادشاہ سلامت ایک شخصیت ہے، ہم نے ان کو جیل میں دیکھا ہے، کمال کی ان کی تعبیر ہوتی ہے، آپ اجازت دیں تو ہم جا کر جو ہے ان کو جیل میں تعبیر پوچھ کے آئیں۔ کہا جاؤ پوچھ کے آؤ۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا بتائیے بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا، واٹ از دا میننگ، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی کرو، یعنی اناج اگاؤ، کیونکہ اس کے بعد 7 برس جو ہے نا وہ خشک سالی کے ہوں گے، قحط ہوگا، اناج ہوگا ہی نہیں، اور جو اناج ہو ان کو بالیوں میں محفوظ رکھنا ہے، یعنی اس کو سٹور کرنے کا بھی طریقہ بتایا۔ اور پھر جب 7 سال گزر جائیں گے تو 7 سال جو آپ نے اناج جمع کیا ہوگا نا، اگلے 7 سال آپ کو کھانے میں کام آئیں گے، آپ کا سٹاک آپ کو کام آئے گا، اس کے 7 سال بعد جا کر پھر ہریالی ہونی ہے۔ جب بادشاہ کو جا کر یہ تعبیر بتائی تو ہی امیزڈ، کہتا ہے اچھا ایسا کرو کہ ان کو رہائی کرواؤ، ان کو جیل سے رہا کراؤ۔ جب وہ گئے کہ مبارک ہو آپ کی رہائی کا پروانہ آ گیا ہے، حضرت یوسف کہتے ہیں میں نے ویسے تو نہیں آنا، پہلے پورے مصر میں یہ اعلان کرو کہ میں بے گناہ تھا، مجھ پر جھوٹا الزام تھا، میری پاک بازی کا اعلان کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے کس شان سے انہیں رہائی عطا فرمائی کہ پھر پورے ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر اعلان کیا گیا، بتایا گیا لوگوں کو کہ آپ پر جو الزام تھا جھوٹا تھا اور بے قصور آپ جیل میں تھے، اب آپ کو رہائی ملتی ہے۔ جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کہتا آپ میرے ساتھ رہیے، بہت بڑا آپ کام کرنا ہے، 7 سال کھیتی باڑی کر کے اناج محفوظ کرنا ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا پھر ایک کام کریں، یہ سارا سسٹم میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کو بہترین انداز سے مینج کر کے دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سارا انتظام بادشاہ نے سپرد کر دیا۔ وہ حضرت یوسف جو تھوڑا عرصہ پہلے جناب کنویں کے اندر ہیں، جن کو بازار مصر میں بیچا جاتا ہے، 20 درہم میں فروخت کیا جاتا ہے، اب مصر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اور آپ نے وہ کمال سپرویژن کی، وہ کمال انتظامات کیے کہ 7 سال میں پورے ملک میں ہریالی کی، آپ نے اناج اگایا، اس کو سیکیور کیا۔ لیکن یہ بات تو صرف مصر والوں کو پتا تھی، سراؤنڈنگ کے لوگوں کو پتا نہیں تھی، تو آپ لوگوں نے یعنی مصر کے لوگوں نے خوب اناج اسٹاک کر لیا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب 7 سال گزر گئے اب قحط آنا شروع ہوا، اب آس پاس کے لوگ پریشان ہوئے، وہ مصر کی طرف آئے، سب کو پتا چلا کہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں اناج موجود ہے۔ وہ حضرت یوسف کے پاس آئے، مال و دولت کے انبار لگ گئے، سونے چاندی کے انبار لگ گئے، کھانا کہیں نہیں تھا، لوگوں کو اناج چاہیے تھا، اور جناب مونوپلی اس مصر والوں کی تھی۔ آپ نے وہ اناج سیل آؤٹ کیا اور لوگوں نے پیسوں کے انبار لگا دیے۔ اسی لائن میں، اسی کیو میں حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں۔ وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ آپ تو بادشاہ بن چکے تھے، بچپن میں انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ سگا بھائی بنیامین نہیں آئے۔ حضرت یوسف نے ان کو اناج دیا، اپنے وزیروں کو کہا کہ ان کی بوریوں میں ہی پیسے واپس ڈال دو، اور ان کو کہا کہ اگلی بار تمہارا ایک بھائی ہے بنیامین، اسے لیے بغیر آؤ گے تو اناج نہیں ملے گا۔ وہ بھائی جب واپس گئے تو حضرت یعقوب کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے شرط لگائی ہے، اگلی بار اناج جب ملے گا جب سگے بھائی کو لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں تم نے پہلے ایک بیٹے یوسف کو کھو دیا، اب تمہارا پلان بنیامین کے بارے میں ایسا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ جب بوریاں کھلی تو اس میں سے پیسے بھی نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے بادشاہ سلامت کتنا اچھا ہے، اس نے پیسے بھی ہمیں دے دیے، اناج بھی دے دیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بھائی کو بھیج دیں۔ بہرحال جب اگلی بار جانا ہوا، بڑی وعدے، بڑی قسمیں کھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر پھر وہ پہنچے دربار مصر میں حضرت یوسف کے پاس۔ اچھا اب ایک اور بات سنیے گا، ایک اور تفسیر میں علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف نے 1 سال جب اناج بیچا نا تو دنیا بھر کی جو ویلتھ تھی، پیسہ آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد جب دوسری بار اناج بیچا تو لوگوں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، کیونکہ کاروبار تو ہو نہیں رہا تھا، قحط تھا۔
تو لوگوں کے تمام جانور آپ نے لیے اور اس کے بدلے اناج دیا۔ تیسرے سال لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اناج چاہیے تھا، تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں ہی خرید لیں، ہم آپ کے غلام بن جاتے ہیں، آپ ہمیں اناج دے دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حضرت یوسف نے سارے مصر والوں کو خریدا، انہیں اناج دیا اور پھر سارے مصر کو خود ہی آزاد کر دیا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو وہ دن دکھایا کہ جس مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا تھا، حضرت یوسف کے ہاتھ میں پورا مصر بک گیا۔ ارے سارا مصر آپ کا غلام بنا اور پھر آپ ہی نے سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے یہ عروج حضرت یوسف کو پھر اسی سرزمین پر دکھایا۔ اب وہ بھائی بنیامین کو لے کر آئے، جب پھر لائن میں لگ کر آئے، حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، ابھی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اب جب اناج وغیرہ دے دیا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ حضور ہمارے بھائی کو واپس کریں۔ کہا تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا، ایسے ہی چلے جاؤ۔ تو ایک بھائی تھا یہودا، وہ کہتا ہے میں کیسے واپس جاؤں گا، بابا جان کو اتنے وعدے کر کے لایا ہوں، پہلے ہی وہ حضرت یوسف کے لیے اتنا رو رہے ہیں، اب یہ دوسرا بھائی نہیں جائے گا تو کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، تم جاؤ اپنے والد کے پاس، میں نہیں جاتا۔ وہ اسی دربار میں بیٹھ گئے۔ باقی بھائی جب حضرت یعقوب کے پاس گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ بادشاہ نے بھائی کو بھیجنے سے منع کر دیا ہے، حضرت یعقوب زاروں کتار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی بالکل یوں سمجھے قریب ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اب کیا ہوا، وہ بھائی واپس آئے اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، گھر میں بہت برا حال ہے۔ والد صاحب نے رو رو کر ہمارے بھائی کے غم میں آنکھیں، ان کی آلموسٹ بینائی چلی گئی ہے، اور اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سکے لائے ہیں، یہی لے لیں، خیرات میں کچھ اناج بھی دے دیں، ہمارے بھائی کو بھی واپس بھیج دیں۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ جب بھائیوں کا یہ حال ہو گیا ہے، پھر آپ نے ریویل کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ ساری بادشاہت میرے ہی پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھائیوں کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میرا یہ قمیص میرے والد کے پاس لے جاؤ اور پہلے ان کی آنکھوں پر رکھ دینا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے کرم سے واپس آ جائے گی، اور پھر میرے والدہ اور والد سب کو لے کر آؤ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر میں تھوڑا سا واقعہ بریک کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، جناب یہ کتنی بڑی دلیل ہے تبرکات کے لیے، مبارک ہو جن کے گھروں میں خلاف کعبہ اور جناب بہت سارے بزرگان دین کے تبرکات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کے لیے اپنے کرتا بھیج رہے ہیں اور قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ بڑا ایزی سولوشن تھا، حضرت یوسف دعا کر دیتے، اے اللہ میرے والد کی آنکھیں واپس بھیج دے، مگر کرتا بھیجا گیا، اور سبحان اللہ قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ 13 نمبر پارہ ہے، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، جب حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا نا تو یہودا کہتا ہے میں ہی وہ بدنصیب ہوں جو حضرت یوسف کا بچپن میں کرتا لے کر گیا تھا کہ بابا جان بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اب میں یہ خوشخبری والا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا۔ قرآن کہتا ہے پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی دیکھنے لگی۔ کہا میں نہ کہتا تھا مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک جو تبرک ہے اس کی قرآنی دلیل موجود ہے کہ سبحان اللہ، جو چیزیں اللہ والوں کی نسبت والی ہوتی ہیں، ان کا پیران ہوتا ہے، ان سے نسبت والی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں خوب برکتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے اس واقعے کو اینڈ کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 سوار بھیجے، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور پورے خاندان والوں کو بلایا۔ مصر کے گیٹ پر آپ نے شاندار استقبال کیا۔ حضرت یعقوب نے جب اتنی بڑی شان اپنے بیٹے کی دیکھی، آپ حیران ہو گئے۔ جبریل امین آئے، حضور آپ اوپر بھی نظر کیجئے۔ حضرت یعقوب جب اوپر نظر کرتے ہیں تو فرشتوں کی فوج بھی استقبال کے لیے موجود ہے۔ کہا گیا حضور یہ آپ کی اور یوسف کی جدائی میں فرشتے بھی آنسو بہاتے رہے ہیں، آج فرشتوں میں بھی خوشی کا سما ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، کافی دیر تک آنسو بہائے جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، 11 بھائیوں کو لے کر جب مصر میں اپنے محل میں آتے ہیں تو بھائی
بھائی اور والدہ اور والد سب مل کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں. یاد رہے اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ الاؤ تھا، یعنی لوگ تعظیم میں رسپیکٹ میں سجدہ کرتے تھے. عبادت کا سجدہ تو پہلے کی شریعتوں میں بھی حرام اور کفر تھا، مگر رسپیکٹ کا سجدہ پہلے کیا جاتا تھا. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر ہماری شریعت میں سجدہ الاؤ نہیں ہے. اس شریعت میں الاؤ تھا تو تب بھائیوں نے والد اور والدہ نے سجدہ کیا. سبحان اللہ. میں نے بیان کے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی کہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا. یہ اس خواب کی تعبیر تھی. انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کیا خواب میں دیکھا تھا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو سبحان اللہ، یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور اس خاندان کو رب نے ملا دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ تو میں نے بہت اسپیڈ میں سنایا، مجھے اندازہ ہے وقت کافی ہو گیا، ورنہ یہ واقعہ ایسا ہے جو گھنٹوں سنایا جا سکتا ہے. ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن. کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، مگر آؤ اب میسج لے کر جائیے. ٹھیک ہے، پہلا میسج حضرت یوسف کے واقعے سے. کنویں میں گئے. آپ ذرا پہلے کلیمٹیز اور پرابلم کاؤنٹ کیجئے. بھائیوں نے مارا، گھر سے نکالا، فیملی سے دور کر دیا اور کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں بیچ دیا. محل میں پہنچے، جھوٹا الزام لگا، جیل میں ڈال دیا. ان تمام باتوں کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھا، شکوہ شکایت نہیں کی. اللہ نے انہی حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو جو رب کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ ہمیں بھی غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر سکتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات سوسائیڈ کے خیالات آتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ارے ایک بات یاد رکھیے، اگر ہمارے سامنے کوئی پرابلم ہے، ہمارے سامنے کوئی ڈیفیکلٹی ہے اور کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ارے آپ قرآن پڑھے تو صحیح. اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ موجود ہے، جب اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا، کوئی پرندہ اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، مگر یقین تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا. حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، اللہ اسی آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیتا ہے. جو رب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ میری بھی غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. بھروسہ تو رکھو نا. ریکوائرڈ کیا ہے؟ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. There is only one condition. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی، مگر وہ ایمان اللہ پر، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. اسی قرآن میں پڑھے نا، دریا کا کام تو غرق کرنا ہے، مگر جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف اللہ کا نام لے کے جاتے ہیں، ارے وہی دریائے نیل راستے نکال دیتا ہے. اور سبحان اللہ، جب حضرت موسیٰ نکل جاتے ہیں تو فرعون اور ان کے ساتھیوں کو وہی دریا غرق کر دیتا ہے. پتا کیا چلا؟ اگر آپ کو لگتا ہے آگے راستہ کوئی نہیں ہے، نجات کا راستہ نہیں، میری پرابلم سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو دریاؤں میں راستے نکالتا ہے، وہ میرے لیے یہ راستے نکالے گا. بس قرآن پڑھنے کی دیر ہے، سمجھنے کی دیر ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. جتنا بڑا پرابلم کیوں نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنے رب کو پکارتے رہیں، اس کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں، اس کی قدرت کے نظاروں کا انتظار کریں. قرآن میں خود رب نے یاد فرمایا ہے، قرآن میں خود رب نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. یہ آیت یاد کر لیں جتنے پریشان لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. اونلی ون کنڈیشن، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اللہ سے ڈرے، اللہ کو بس اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ کے راستے کو نہ چھوڑے، ایگزٹ ڈور ملے گا. کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی. اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا،
اس ہال میں جتنے 50-55 سال سے اوپر کے لوگ ہیں نا، ابھی کھانے کے دوران موقع ملے تو پوچھ لیجئے گا، 99% ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا جو آج یہ سوچتے ہوں گے تو حیران ہوں گے، یار میں اس وقت جس پریشانی میں تھا نکل کیسے گیا یار، ایسا پرابلم تھا کہ لگتا تھا نکل ہی نہیں پاؤں گا، ایسا ایشو تھا کہ لگتا تھا ختم، دنیا فنش، مگر اللہ نے ایسا نکالا کہ آج یاد کرتا ہوں تو حیران ہو گیا ہوں۔ ایسا ہے نا، کئی لوگ سر ہلا رہے ہیں، کیسے ہو گیا بھائی؟ یہی تو قرآن میں وعدہ ہے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، بس یہ پکڑ لو، بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں، ہمیں پیسے پہ بھروسہ ہے، سورس پہ بھروسہ ہے، ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے بڑے آدمی سے تعلق ہونے چاہیے، مصیبت میں کام آئے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ سے دوستی کر لو نا، جو مسبب الاسباب ہے، جو کائنات بنانے والا ہے، اس سے بڑا سولوشن کرنے والا کون ہے؟ مگر ہم اس سے دوستی چھوڑ کر باقی دنیا کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دوستی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کے لیے اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اس حضرت یوسف کے اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کنویں سے نکال کر میرا رب چاہے تو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ آپ جدھر بھی پھنسے ہوئے ہیں، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک میرا کیلکولیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ میرا کاروبار ڈاؤن ہے، میرا قرضہ بڑا ہے، میں نکل نہیں سکتا، کہ میرا کیلکولیٹر ہے، اور ایک رحمت الہی کا کیلکولیٹر ہے۔ ہر چیز میری عقل سے فیصلہ نہیں ہوگی، مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ پہلا میسج۔ دوسرا میسج اس واقعے سے کیا مل رہا ہے؟ زیادتی کی انتہا نہیں تھی بھائیوں کی طرف سے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ 7 سال کے بھائی کو مار کر کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا، چھوڑا کچھ نہیں۔ جب کنٹرول ملا، جب آپ کانکر کر چکے ہیں، اب آپ کنگ ہیں، آپ کے صرف اشارے کی دیر تھی، ان بھائیوں کا بیڑا غرق کیا جا سکتا تھا، مگر کتنا بڑا دل ہے کہ آپ نے سارے بھائیوں کو معاف فرما دیا، سب کو اپنے ساتھ ملا لیا، سب کو وہ ساری لگژریز عطا فرمائی۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے بیٹھے، ریونج، بدلہ۔ ہم بھائی کے گھر نہیں جاتے، ہم چاچا کے گھر نہیں جاتے، ہم ان کو شادی میں نہیں بلائیں گے، فلاں دن انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے ختم کر دیے رشتے۔ نہ کریں ایسا۔ ایک طرف تو ہمیں نعت کے وہ سارے شعر یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ کبھی ہم نے کسی کو گالی سن کر دعائیں دی؟ ہمیں گالی کو دے تو صحیح، پھر ہم بتائیں گے مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں۔ اللہ معاف کرے، کبھی کبھی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹوپی والا، داڑھی والا، اتنی گالیاں کدھر سے آئیں اس کے پاس؟ غصہ آیا تو پتہ چل گیا اندر کا، باہر آیا نہیں۔ اور یہ عجیب جملہ مشہور ہے مارکیٹ کے اندر کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ آپ بدماش کے سامنے بدماش بن جاتے ہیں۔ او بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہی تو نبی پاک کا انداز تھا، اور یہی اسلام چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ معاف کریں، درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ لائف بہت تھوڑی ہے، محبتیں بانٹ کے جیے۔ ہم میلاد کے مہینے میں رہ کر بھی ہماری جناب دشمنیاں چل رہی ہیں، بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، بس یار کسی طریقے سے موقع مل جائے، بس میں کبھی اس کی ڈیل کینسل کرا کے رہوں گا، اس نے جناب میری ایک ڈیل اٹھا لی تھی، اس نے جناب میرا بارے میں یہ بات کیسے کر دی، میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ لوگ تو انتظار کر کے بیٹھے کہ بس چانس ملے میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ نہ کرو یار، آپ کے دل میں جب تک یہ آگ ہے آپ کو خود بھی سکون نہیں مل رہا ہوگا۔ معاف کر دو۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بیان اب اینڈ کرنے لگا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہم بندوں کو معاف نہ کریں۔ اچھا، ہم شب قدر میں بڑی راتوں میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ کیسے کہتے ہیں؟ یا اللہ صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ آپ اللہ سے اپنے سارے گناہ معاف کروا رہے ہیں، آپ نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ یعنی میں کسی کو معاف نہ کروں، اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو بھائی آپ اللہ سے یہ کہیں نا، مولا میں نے سب کو معاف کیا،
میں بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں, تو خالق ہے مولا, تو بھی مجھے معاف فرما دے. یہ دعا کتنی پیاری بن جائے گی پھر. تو کاش آج اس اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیں. اگر کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں گلنچ ہے, ناراضگی ہے, ہو سکتا ہے اس کی غلطی بھی ہو, کوئی بات نہیں, میں یہ نہیں کہتا بھائی غلطی ہے تو معاف کرنا ہے نا, غلطی نہیں تو وہ کیوں آپ کیوں معاف کریں گے, پھر تو آپ نے معافی مانگنی ہے. اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, معاف کر دیں. یقین کریں, آپ معاف کریں, آپ کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لائف چھوٹی ہے, دوستیاں بڑھائیے, ہاتھ پکڑیے, پیار سے رہیے, اور یہی اسلام سکھاتا ہے. اور یہ میں نے آج جو بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, تاکہ قرآن پاک سے بھی تو محبت بڑھے. اللہ کی رحمت سے میری اور آپ کی دعوت اسلامی کس طرح نور قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے, کس طرح محبت اور پیار کا پیغام پہنچا رہی ہے, کس طرح مساجد اور مدارس بنا کر دنیا بھر میں جہاں غیر مسلم مسلمان کر رہی ہے, ایک ایسا پیغام ہے, ایک ایسا کاروان ہے جو سنتوں کی خوشبوئیں پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے. اب آپ کو ایک بہت مختصر سی ایک ویڈیو پریزنٹیشن ہم دکھانے جا رہے ہیں, توجہ کے ساتھ وہ ویڈیو پریزنٹیشن ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.